اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ جی سورہ لقمان کی تفسیر جاری ہے، آیت نمبر 31 سے لے کے 32 تک۔ سورہ لقمان کی فضا مکی ہے، مکی فضا ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ علم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، کہ آپ نے مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ کی تسخیر اور تدبیر کو، کہ اللہ کی تدبیر کا مشاہدہ نہیں کیا، یعنی ظاہر کو دیکھ کے باطن تک نہیں پہنچے۔ کیا آپ نے مشاہدہ نہیں کیا اللہ کی تسخیر اور تدبیر کو، کہ اللہ ہی کے فضل اور نعمت سے دریا میں سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے، لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ دکھائے تمہیں اپنی تدبیر اور تسخیر کی نشانیاں، آیات۔ بے شک اس میں ہر بڑے صابر اور بڑے شاکر کے لیے نشانیاں ہیں، بس یہ آیت بتا رہی ہے کہ علم تجربہ سے عقلی نفع انسان کو حاصل ہوتا ہے، انسان کی فکر درست ہوتی ہے، انسان کی عقل بڑھتی ہے، انسان معنوی مشاہدہ کرتا ہے کہ خدا ہی یہ چلا رہا ہے نظام، خداوند عالم ہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ ٹھیک، بس یہ علم تجربہ ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ بس علم تجربے سے کیا حاصل ہو؟ عقل حاصل ہو، انسان معنویت تک پہنچے۔ بس علم تجربہ سے علمی عقلی نفع حاصل ہوتا ہے، توحید مضبوط ہوتی ہے۔ مغرب میں جو علم تجربہ ہے وہ عقل کے بغیر ہے، اور کس کے بغیر ہے؟ توحید مضبوط نہیں ہوتی۔ عقل اتنی ہے کہ وہ نتیجہ لے لیتے ہیں بس، کہ یہ ہم نے چیز بنائی ہے، سر درد کی گولی بنائی ہے تو 12 میں سے 10 پہ اثر انداز ہوئی ہے، بس یہ یہاں تک عقل کافی ہے، لیکن آگے خدا تک پہنچنے کے لیے وہ استعمال نہیں کرتے۔ توحید مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کو قرار دیا تاکہ انسان سفر و تجارت کرے، فضل الہی کو تلاش کرے۔ ہوا سے اگر کشتی چل رہی ہے تو اگر ہوا ہے تو وہ مسخر ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ پانی ہے تو وہ مسخر ہے، اللہ کے حکم سے ہے، جس کی وجہ سے کشتیاں چل رہی ہیں۔ بس یہ کشتیاں اگر چل رہی ہیں تو ہوا اور پانی کا بہت بڑا کردار ہے۔ بس اس تسخیر شدہ نظام میں انسان غور و فکر نہ کرے، ملکوتی مشاہدہ نہ کرے، بس یہ اسی کی طرف ابھارا جا رہا ہے کہ علم تر۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ علم تر بمعنی علم تعلم ہے، یا علم تتفکر ہے کہ تم فکر نہیں کرتے، یا علم کہ تم ملکوتی مشاہدہ نہیں کرتے۔ بنعمت اللہ، بس یہ استفہام انکاری ہے، یعنی تم ملکوتی مشاہدہ کرو، تم جان لو، تم فکر کرو، تم عقل سے کام لو۔ بنعمت اللہ یعنی اصول توحید کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بائے مصاحبت کے معنی میں، مصاحبت کے معنی میں ہے، یعنی ہمیشہ توحید کی نعمت کے ساتھ رہو۔ علم تجربہ میں ہمیشہ توحید کی نعمت کے ساتھ رہو، صابرین اور شاکرین سے آشنائی۔ بس یہ ہم اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو سمجھائیں کہ علم تجربہ کا اصلی ہدف خداوند عالم تک پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ اشیاء عالم پہ اگر ہم تجربہ کریں تو اشیاء کو تو جان لیں، اشیاء کے خالق تک نہ پہنچیں تو یہ پھر ویرانی ہوگی، یہ فساد ہوگا۔ ٹھیک، بس صابرین اور شاکرین سے آشنائی۔ یہ آیات الہی ان لوگوں کے لیے ہیں
جو خوشی اور سختی میں صبور ہیں اور شکور ہیں. صبور اور شکور ہیں. یہ صبور مصیبت معصیت اطاعت میں ہوتے ہیں، اور شکور بھی ہیں کہ وہ شکر جس کا ملکہ ہو جائے اسے شکور کہا جاتا ہے، کہ شکر جس کا کیا ہو جائے، ملکہ ہو جائے، ٹھیک، ماہر ہو جائے انسان شکر کرنے میں، تو وہ کیا بن جائے گا، شکور بن جائے گا. صابرین اور مشرکین میں فرق کیا ہے جب آیات الہی کا وہ سامنا کرتے ہیں؟ یہ آیت بیان کرتی ہے کہ خوشی میں اور سختی میں صابر اور شاکر افراد توحید کے ساتھ ہوتے ہیں، توحید سے جدا نہیں ہوتے. ٹھیک، جبکہ مشرکین اور کفار جب خطرے کو دیکھتے ہیں تو یا اللہ کہتے ہیں، یا اللہ کہتے ہیں، اور جب اللہ کی عنایت سے خطرے سے نجات پاتے ہیں، ساحل نجات تک پہنچتے ہیں، تو کفر اور شرک کو دوبارہ کر لیتے ہیں. بس انسان ہمیشہ صبور اور شکور ہو، خوشی میں بھی اور غم میں بھی. غم میں بھی یہ آیت یہ بتا رہی ہے. دیکھیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 کیا کہہ رہی ہے؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جو ہی وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، جب سمندر کی موجیں انہیں سائبانوں کی طرح ان پر گھیرا کر لیتی ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اب خطرہ محسوس کر رہے ہیں، اب غم میں ہیں، اب مشکلات میں ہیں، تو خدا کو خالص ہو کر پکارتے ہیں، شرک کے بغیر پکارتے ہیں. اس وقت ان بتوں کا نام نہیں لیتے، سمجھ جاتے ہیں کہ بت کام آنے والے نہیں. مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر، اور جو ہی خدا ان کو نجات دیتا ہے، خشکی کی طرف لے جاتا ہے، ساحل نجات تک لے جاتا ہے، اذا ہم یشرکون، یعنی جب مصیبت ان سے ٹلتی ہے، خوشیاں آتی ہیں، تو وہ مشرک بن جاتے ہیں. یعنی مصیبت جو ہی ٹلی تو خدا بھول گئے، یاد خدا سے دور ہو گئے. ٹھیک، اذا ہم یشرکون. ٹھیک، بس خطرے میں موحد ہو جاتے ہیں، اور خوشی میں کیا بن جاتے ہیں، مشرک بن جاتے ہیں. یہ ہے مشرکین کی خصوصیت. لیکن صابرین ایسے نہیں ہیں، شکور ایسے افراد نہیں ہیں. یہ جو قرآن نے کہا، اس آیت نے کہا، آیت نمبر 31 ہے سورہ لقمان کی، ان فی ذالک لآیات، کہ یہ جو ہمیشہ اللہ کی نعمت کے ساتھ توحید کے ساتھ رہتے ہیں اور تدبیر خدا اور ربوبیت خدا کے ساتھ رہتے ہیں، یہ کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ کہ ہر چیز نشانی ہو، ہر آیت کو دیکھ کے اللہ تک پہنچیں، کشتیوں کو دیکھ کے اللہ تک پہنچیں، ہر چیز میں، ہر مشاہدے میں وہ نعمت خدا کے ساتھ ہیں. یہ کن کے لیے ہیں آیات؟ لکل صبار شکور، یعنی یہ صبار اور شکور خوشی اور غم میں، خوشی اور سختی میں توحید پرست ہوتے ہیں، موحد ہوتے ہیں، توحید سے جدا نہیں ہوتے. لیکن مشرکین کون؟ مشرکین ہمیشہ خطرے میں اللہ کو پکاریں گے، موحد بن جائیں گے، لیکن خوشی میں کیا ہو جائیں گے؟ دوبارہ مشرک ہو جائیں گے. ٹھیک، وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلِّ، فَإِذَا غَشِيَهُمْ، جب سمندر کی موجیں انہیں سائبانوں کی طرح ان پر چھا جاتی ہیں. بس سورہ عنکبوت نے کہا کہ جب وہ مشرک اور کفار کشتی میں سوار ہوتے ہیں، مشکلات دیکھنے لگتے ہیں، اب بس کشتی میں سوار ہوتے ہیں، تو مراد کیا ہے؟ مراد خطرے کو دیکھتے ہیں، سمندر کی موجیں ان پہ حاوی ہو جاتی ہیں، مراد یہ مشکلات کو دیکھتے ہیں. یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 کا ہم نے جو کیا تھا کہ جب سمندر کی موجیں ان پہ صاحبانوں کی طرح کیا ہو جاتی ہیں، ان پر چھا جاتی ہیں. یہ وہی ہے مراد، کشتی میں سوار ہونا یعنی خطرے میں جانا. ٹھیک، وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلِّ، آیت نمبر 32 ہے سورہ لقمان کی، کہ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلِّ، جب ان صبار پہ، شکور افراد پہ، صبار اور شکور افراد پہ جب خطرہ آتا ہے، آیت نمبر 32 کہتی ہے کہ خطرے میں پڑتے ہیں، تو خالص اعتقاد کے ساتھ موحد ہو کر اللہ ہی کو پکارتے ہیں. خوشی میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں، اور غم میں بھی، سختی میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں. پھر جب انہیں نجات دے کر خوشی کی طرف خدا لے آتا ہے، تو بعض ان میں سے راہ راست پہ رہتے ہیں. کون بعض؟ یہ صبار اور شکور.
صبار اور شکور راہ راست پہ رہتے ہیں یہ. فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، بس ان میں سے جو صبار اور شکور ہیں وہ کیا ہیں؟ راہ اعتدال پہ رہتے ہیں، راہ راست پہ رہتے ہیں. اقتصاد یعنی راہ راست پہ رہنا، اقتصاد یعنی راہ راست پہ رہنا، راہ راست پہ رہتے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ کفور، نہیں ہماری آیات کا انکار کرتے مگر جو مکار اور ناشکرے ہیں. مکار ہیں ایسے لوگ. مکار، خطار یعنی کینہ رکھنے والا مکار، کینہ رکھنے والا مکار شخص جو خطرے سے نجات پا کر کفر اور شرک کو اختیار کرتا ہے. خوشی میں کیا کرتا ہے؟ کفر اور شرک کو اختیار کرتا ہے. خطرے میں وہ اللہ کو پکارتا ہے، یا اللہ یا اللہ کہتا ہے، یا اللہ یا اللہ کہتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد الہی مرد وہ ہیں جن کو کوئی کام، کوئی معاملہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. یہ قرآن نے کہا، سورہ نور کی آیت نمبر 37 نے کہا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. بس یہ صبار اور شکور الہی مرد ہیں جو خوشی میں بھی اور سختی میں بھی ہر وقت موحد ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو، اسے کہتے ہیں توحید عملی. اسے کہتے ہیں توحید عملی. مہم ترین توحید عملی ہے جو قرآن جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وگرنہ زبانی لحاظ سے تو وہ اس جہاں کے خالق، پورے نظام کا خالق کسے سمجھتے تھے؟ مشرک اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو. ٹھیک. بس یہ کون ہیں جو ہمیشہ بس خطارن کفور اور صبارن شکور، یہ آپس میں مد مقابل ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. خطارن کفور، خطار یعنی وہ مکار شخص جو مشکل کے موقع پہ، غم کے موقع پہ موحد بن جائے اور خوشی کے موقع پہ کیا بن جائے؟ مشرک بن جائے. لیکن صبار اور شکور کون ہیں؟ جو خوشی اور غم میں کیا ہیں؟ ہمیشہ موحد ہوں، ہمیشہ توحید پرست ہوں. بس یہ دو آیتیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 31 اور 32 اسی کو بیان کر رہی ہیں کہ کیا بنو؟ صبار اور شکور بنو، مقتصد بنو، راہ راست پہ رہو، راہ راست سے ہٹو نہ، خطار اور کفور نہ بنو. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.